الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. باب ذی وقار. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. پروردگار عالم نے ایک مہینے کے بعد عظیم الشان روحانی ماہانہ محفل پاک میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں اور آپ زندگی کے قیمتی لمحات اس وقت اس محفل پاک میں گزار رہے ہیں. زندگی کے سانسوں کا پتہ نہیں کب کس موڑ پر ختم ہو جائیں، مگر اس کے بعد اگر کام آئے گا تو بندہ کا یہی اعمال کام آئیں گے جو اس نے دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے. پارہ نمبر 5 سے میں نے ایک آیا کریمہ کے چند کلمات تلاوت کیے ہیں. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اس آیا کریمہ پر مفسرین حضرات نے بات کی ہے اور اس آیا کریمہ کا ترجمہ سن کر میرے اور آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود رب ذوالجلال فرما رہے ہیں آمنو ایمان والو، آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. آخر ایمان والے ہیں تو رب ذوالجلال ایمان والے کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں نا. پھر آگے آمنو باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب آپ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیا کریمہ کی شرح میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں حسن اعمال سے اپنے ایمان کو پیش کرو کہ تمہارے اعمال کے اندر حسن ہونا چاہیے. اور اسی آیا کریمہ کی شرح میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جس نے دل سے اقرار کرتے ہوئے زبان کے ساتھ پڑھ لیا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایمان لے آیا. اب اس کے بعد بندے کے اندر اعمال میں کمی ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج والے اعمال کے اندر یہ کمزوری ہے. جو بندہ اسلام کے 5 ارکان جو بنیادی ہیں ان میں سے ایک کا بھی انکار کرتے سرے سے وہ اسلام سے خارج ہے.
مگر جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے. اب اس کے اندر کمی کیا ہے؟ یہی آیا کریمہ آمنو باللہ و رسول، کہ ایمان والا تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد اسلام کے باقی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پر بھی عمل کرنا بڑا ضروری ہے. وہ جب عمل کرتا ہے تو رب ان کے بارے میں فرما رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں آمینو باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا بندہ جب اذان ہو تو وہ نماز پڑھتا ہے، جب اس پر حج فرض ہو جائے وہ حج ادا کرتا ہے، جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو پھر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جب نصاب تک پہنچتا ہے پھر وہ سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں یہ 4 ارکان ادا کرو گے تو پھر ایک عمارت مکمل ہوگی. اگر عمارت کو بندہ بغیر پلروں کے کھڑا کرنا چاہے تو وہ کھڑا نہیں کر سکتا جب تک اس کے نیچے دیواریں اور پلر نہ ہوں گے. گویا کہ اسلام کی پوری عمارت تب بنتی ہے جب کلمہ پڑھنے والا نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، جب حج فرض ہوتا ہے تو وہ بھی تاخیر نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے حج بھی کرتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری دنیا سے بڑھ کر محبت نہ کرے. وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. گویا کہ مومن جو کہلانا چاہتا ہے اس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ ہونی چاہیے. پھر وہ جس دائرے میں آتا ہے آمینو باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کا دل جو ہے جسم کے اندر وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کی محبت میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. تیسری حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے راوی صحابہ کے شیخ جنہوں نے طویل عمر پائی اور حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. میری مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھا. ایک دیہاتی آیا آ کے عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے حبیب مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ایک مومن کہلانے کا حقدار بن جاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے نماز پڑھا کر. کہنے لگا اس سے بڑھ کر بھی مجھ پر ہے. علیہ السلام نے فرمایا جب پھر وقت ملے تو نوافل بھی ادا کیا کر. فرمایا جب نصاب تک پہنچے تو نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس سے بڑھ کر بھی میرے اوپر کوئی حق ہے. علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی صدقات، خیرات، عطیات بھی دے دیا کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آئے تو تم پورے روزے رکھنا. رسول اللہ اس سے بھی زیادہ بھی حق ہے، میں کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہوں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. میں جب حج فرمایا کہ حج ادا کرنے سے بڑھ کر بھی ہے، فرمایا عمرہ بھی ادا کر لینا، وقت ملے تو اور بھی نفلی عبادت کر لینا. جب اسلام کے یہ ارکان پر حضور علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی وہ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے پیارے حبیب میں اس سے نہ بڑھاؤں گا نہ میں کم کروں گا. جب وہ جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے اجتماع میں فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو.
گویا کہ پتہ چلا اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنے والا بندہ جب حسن اعمال کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر مہر کہاں سے لگتی ہے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھ رہا ہوں میں محمد کہہ رہا ہوں وہ جنتی ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا بندے کی زندگی کے اندر، بندے کے مال کے اندر، بندے کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے جو اسلام کے 5 ارکان پر مکمل عمل کرتا ہے۔ میری دعا ہے درس قرآن سننے والے مجھ سمیت اللہ ہم سب کو اسلام کے 5 ارکان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، میں نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں۔ یہ مشکات شریف کا ایک باب ہے کتاب الایمان، اس کے اندر متعدد حدیثیں ایسی ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس پر جنت ہے، وہ جنتی ہے۔ متعدد حدیثوں کے اندر ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار تھے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کے ردیف تھے۔ ردیف کہتے ہیں کہ کوئی سواری پہ سوار، اس وقت کی سواریوں کا پتہ ہے نا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے اس وقت۔ حضور علیہ السلام آگے سوار تھے، درمیان میں ایک لکڑی کا بنا ہوا، اس دور کے اندر آج بھی اونٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سواری پہ کوئی بیٹھتا ہے، تو پیچھے حضرت معاذ تھے اور میں وہ حضور کے ردیف تھے۔ کہتے ہیں جو اس سواری پہ آگے ہوتا تھا اسے کہتے ہیں وہ کجاوے پہ ہے، اور جو پیچھے ہوتا اسے کہتے ہیں وہ ردیف ہے۔ تو حضرت معاذ پیچھے تھے۔ کتنا فاصلہ ہوگا سواری پہ، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار ہو جائے، اگلے اور پچھلے کے اندر کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ساتھ ہی تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑی حدیثیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی گناہگار مقرر اگر ایک جملے کو 2 مرتبہ بھی کہہ دے نا، سننے والے کہتے ہیں اس کی بات کے اندر، اس کی گفتگو میں حسن نہیں ہے، ایک بات کو بار بار کرتا ہے۔ مگر قربان جائیں سننے والے صحابہ، زیارت کرنے والی اس مقدس جماعت پر ان کے دل میں ہوتا تھا کہ حضور جتنی مرتبہ بھی جملے کو ارشاد فرمائیں، صحابہ موتی سمجھ کر، پھول سمجھ کر اسے چنا کرتے تھے۔ ایک اور حسن پیدا ہوتا، صحابہ کے اندر اور ذوق اور شوق پیدا ہوتا۔ تو اشارہ مشکات حکیم الامت مفتی احمد یعلمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے یہ 3 مرتبہ کے بارے میں۔ میں حضرت معاذ لبیک یا رسول اللہ، معاذ لبیک یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اشارہ مشکات نے لکھا یہ 3 ایک مرتبہ بھی کافی تھا، لبیک بھی کہہ دیا، معاذ نے سن بھی لیا، یہ 3 مرتبہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا تاکہ معاذ کے اندر رسول پاک کا یہ خطبہ، پیارا خطبہ سننے کا ذوق اور شوق بڑھ جائے، معاذ کو پتہ چل جائے حضور جو ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ ہیرے اور موتی کے معنی ہے، مثال ہے یہ، ورنہ یہ بھی مثال نہیں ہم دے سکتے۔ تو پتیوں، پھولوں کی پتیوں کے معنی تھا، مگر پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور شوق پیدا ہو جائے۔ جب 3 مرتبہ فرمایا معاذ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، وہ جنتی ہے۔ حضرت معاذ خوش ہو گئے، خوشخبری سن کے عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب مجھے جلدی حکم فرمائے، لوگوں کو بتاؤں جا کے، خوشخبری سنا دوں۔ کہا معاذ ٹھہر جاؤ، لوگوں کو نہیں بتانا ورنہ لوگ اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو اشارہ مشکات نے لکھا کہ حضرت معاذ کے پاس کی حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی ایک امانت تھی، اس کی خاص وجہ بھی حکیم الامت نے لکھی ہے۔
اسی حدیث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ بعض نو مسلم تھے، ابھی کچے تھے، ابھی پکے نہیں تھے، امتحانات سے گزرے نہیں تھے، ابھی نیا کلمہ پڑا تھا، تو حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ایک دن ضرور بتا دینا، یہ امانت ہے تیرے پاس معاذ، میں تجھے دانا سمجھتا ہوں، تجھے عقل مند سمجھتا ہوں، تم وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر میری امانت لوگوں کو سنائے گا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا تو معاذ سمجھ کے صحابہ تڑپ رہے ہیں، صحابہ حضور سے دین سیکھ چکے ہیں، پھر لوگوں کو بتایا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں اب بستر علالت پہ ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ امانت حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی میرے پاس ہے، میں لے کر نہیں جانا چاہتا، یہ امانت جو ہوتی ہے ایک نہ ایک دن لوگوں کے پاس پہنچانی ہوتی ہے، جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، تو میرے پاس اللہ کے محبوب کی امانت ہے۔ وہ کیا امانت تھی؟ اے اللہ کے محبوب کے غلاموں سن لو، جس نے صحیح نیت کے ساتھ صحیح دل کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے کیا پڑھ لیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ایک حدیث آخری میں بیان کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث سے وہاں بھی منبہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب اسی باب کے اندر بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، مگر ارشاد حضور کا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ حضور نے بعض متعدد حدیثوں میں کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کیا جنت کی چابی ہے۔ اب صحابہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب تابعین بھی آگے سن کر صحابہ سے بڑے خوش تھے، تبع تابعین بھی بڑے خوش ہوتے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے بہت ہی منبہ والی حدیث میں بھی سنو، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اے میرے صحابہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، تم نے متعدد مرتبہ میری زبان سے سن لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ کیا جنت کی کیا ہے؟ چابی ہے، مگر کوئی مجھ سے مجھے یہ تو بتائے کیا کوئی چابی دندانوں کے بغیر ہوتی ہے؟ کوئی چابی دندانوں کے بغیر، سیدھی چابی ہونا، اگر دندانے بھی ہونا، بعض دفعہ وہ تالے میں نئی چابی بنوانے جائیں نا، آپ کے سامنے بناتا ہے، تھوڑے سے دندانے میں فرق رہ جائے تو تالا نہیں کھلتا، وہ پھر دوبارہ اسے رگڑتا ہے، حتیٰ کہ جب اس تالے کے مطابق وہ چابی بن جاتی ہے نا، وہ تھوڑا سا اشارہ ہی کرتے ہیں تالا کھل جاتا ہے۔ تو میں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے نا، پر کوئی چابی دندانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ سنو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کے دندانے ہیں، جب تک دندانوں والی چابی نہ لے کے آؤ گے جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال موت آنے سے پہلے جنت کی چابی کے ساتھ دندانوں کو منسلک اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اندر ایمان ہے مگر ایمان کی لذت نہیں ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزہ لے تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ تو لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھ لیا، مگر کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کا نظارہ تو ہم نے بدر کے اندر دیکھا، عہد کے اندر دیکھا، حنین کے اندر دیکھا، اور دور رسالت کے بعد ہم نے کربلا کے میدان کے اندر دیکھا۔ تو ہمارے اندر ایمان ہے مگر ایمان کی لذت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی لذت آ جائے تو اس محفل کے بعد میں اور آپ ایسے نہ بیٹھے، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، صحابہ تابعین تبع تابعین ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف جب کسی محفل کو برخاست کرتے تھے تو تڑپ جایا کرتے تھے، اور صحابہ کے حالات کیا تھے کہ ان کے اندر ایمان بھی تھا اور ایمان کی لذت بھی تھی، جو تڑپا کر کبھی انہیں کربلا میں لے گئی، کبھی حنین میں لے گئی، اور کبھی عہد میں لے گئی، اور کبھی رسول پاک کے گھرانے کو کربلا کے اندر لے گئی، اور کبھی ایمان کی یہ لذت احمد بن حنبل پہ کوڑے برس رہے ہیں وہ لذت وہاں لے گئی، اور کبھی امام بخاری کو بار بار اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے
ایمان کی لذت ہے، اور کبھی میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل کے اندر زہر دیا گیا اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ یہ ایمان کی لذت کی بات ہے۔ اللہ سے مانگا کرو ہر نماز کے بعد، جو نماز کی توفیق دیتا ہے، محفلوں کی توفیق دیتا ہے، ذکر و فکر کی توفیق دیتا ہے، پھر آخر میں مانگا کرو اے اللہ ایمان تو تو نے دے دیا، اے اللہ تو ایمان کی لذت بھی عطا فرما دے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد مجھے اور آپ کو ایمان کی لذت بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔